ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت، سبب تخلیق کائنات، نائب پروردگار، سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بلند آواز سے درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، افسوس جن کا تو چاند تھا کہ وہ حالے نہ رہے۔ طریقہ مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقہ مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے ہوئی قوم دنیا میں بے اقتدار اپنی۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، لام بھی تاکید، قد بھی تاکید، تاکید در تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تحقیق کی تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول تشریف لے کر کے آئے۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ تقریر کروں گا، سمجھانے کی کوشش کم اور تقریر ہوگی انشاءاللہ، چونکہ آج آپ حضرات نے کلام اعلیٰ حضرت اور کلام حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرقہ باطلہ کے ساتھ تنہا ذات امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز کی ہے کہ ہر فرقہ باطلہ کا جواب آپ دیتے رہے۔ چاروں طرف سے مذہب اسلام پر حملہ کیا جا رہا تھا، ایسے وقت میں ہم سنیوں کے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ آج آپ سوچیں اور غور کریں کہ مسلمان کہتے کسے ہیں، ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں تصدیق بالجنان کو، یعنی دل سے اللہ کو ایک ماننا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، یہ ایمان ہے۔ تمام ضروریات دین کا اقرار کرنا،
سوچیں کہ آج 90% مسلمان کلمہ طیبہ تو پڑھا کرتا ہے، اس کے زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہے، لیکن کبھی مسلمانوں نے کیا اس کلمہ طیبہ کے تقاضے کو سمجھا ہے؟ آج کا مسلمان اس کلمے کے جو تقاضا ہے اس پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ زبان سے کلمہ طیبہ جاری کر لینا نہایت ہی آسان ہے، آسان کلمات ہیں، لیکن آپ نے سوچا کہ جب آپ نے کلمہ طیبہ کو پڑھ لیا ہے، اللہ کی وحدانیت اقرار کر لیا ہے، رسول پاک علیہ السلام کے رسالت کی گواہی دے دی ہے، تو اب آپ کے اوپر کیا لوازمات ہیں؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آئے دیکھو کہ جب آپ نے اللہ کو ایک مانا ہے، قرآن عظیم میں اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دو کہ اللہ ایک ہے۔ اب جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا چاہے، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا چاہے، تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہوگا۔ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے۔ اب آپ سوچیں کہ آپ یہ سوال کریں کہ اگر اللہ کے علاوہ دو خدا ہو، تین خدا ہو، چار خدا ہو تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ میں نے آپ کو بتایا ہے، قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان کے درمیان چند خدا ہوتے، چند معبود ہوتے تو یہ نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا۔ ایک خدا چاہتا کہ دن کروں، دوسرا خدا چاہتا رات کروں، اور دونوں میں سے ایک ہوگا، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے، رات اور دن کو جمع نہیں کیا جا سکتا ہے، ان دونوں کے اندر تضاد ہے۔ تو جب اگر دن ہوگا تو جو رات کرنے کا ارادہ